إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى في مقام آخر وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون برادران اسلام، قابل قدر سامعین اور سامعات، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات اور عقائد و نظریات کو اپنانے اور اختیار کرنے میں ہر قسم کی بھلائی اور کامیابی ہے، جبکہ عقائد صحیحہ سے انحراف اور اعراض ہلاکت، ضلالت، بربادی اور بدامنی کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، یعنی ایمان لانے کے بعد جن ایمان والوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی طرح کی یا کسی بھی شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کی آلائشوں اور شرک کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو یا اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، ایسے لوگ دنیا و آخرت میں مامون ہوں گے، امن والے ہوں گے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، راست باز ہیں۔ حضرات گرامی، دین اسلام میں عقید توحید ایک بنیادی، امتیازی اور مرکزی مقام رکھتا ہے۔ اسی پیغام اور اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کی بعثت فرمائی۔
اور اسی عقیدے توحید کو راہ نجات اور اعمال کی قبولیت کا مدار بنایا، جبکہ اس کی حد درجہ اہمیت کے باوجود مسلم سماج کے بیشتر افراد کے یہاں توحید سے زیادہ شرک، سنت سے زیادہ بدعت کا چلن اور رواج۔ حضرات گرامی، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب مومن ہیں، لیکن ایمان لانے کے باوجود، ایمان پر ثابت قدم رہنے کے باوجود بعض ایسے اعمال، بعض ایسے اقوال ہماری اور آپ کی جانب سے صادر ہو جاتے ہیں جن کی خطرناکی کا احساس تک ہم کو نہیں ہوتا ہے کہ اس کا اثر ہماری توحید پر، ہمارے ایمان پر کیا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ زیادہ تر ایمان والے مشرک ہوا کرتے ہیں۔ ایمان جتنا زیادہ جس کے پاس ایمان ہے، ایسے زیادہ تر لوگ اپنے ایمان کو شرک کی غلاظتوں سے لبریز کر چکے ہیں۔ آئیے بعض نظائر، بعض مثالیں اور نظیریں آپ کے سامنے پیش کی جائیں کہ ہم ان کو ادا تو کرتے ہیں، زبان سے، اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کی خطرناکی کا احساس ہم کو نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں بعض افراد، بعض لوگ جو دکاندار قسم کے ہیں، ایسے لوگ صبح سویرے ادھار مانگنے یا ادھار خرید و فروخت کرنے کو تجارت میں نحوست اور نقصان تصور کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کبوتر پالنے سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، فقر و فاقہ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے رات میں ناخن کاٹنے کی وجہ سے غربت آتی گئی، مفلسی آتی گئی۔ بعض لوگوں کی فکر یہ ہے کہ اگر چپل الٹا ہو گیا، جوتا الٹا ہو گیا، تو ایسی صورت میں ہماری قسمت الٹی ہو جایا کرتی۔ حضرات گرامی، یہ ساری چیزیں بالخصوص تقدیر اتنی کمزور چیز ہے، تقدیر اتنی کمزور اور لاغر چیز نہیں کہ ایک چپل جس سے آپ روندتے ہیں، جس سے آپ چلتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اگر وہ چپل الٹی ہو گئی تو ہماری اور آپ کی قسمت بدل گئی، ہماری اور آپ کی قسمت الٹی ہو گئی۔ یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، یعنی تقدیر کو اگر بدل سکتی ہے، تقدیر کو میں اگر تبدیلی کوئی چیز لا سکتی ہے تو ہماری دعائیں لا سکتی ہیں، لیکن کون سی تقدیر؟ تقدیر معلق ہوگی یا تقدیر مبرم ہوگی، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن تقدیر بدلتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ میت کی تدفین کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد پیٹھ دکھا کر آنے اور بغیر ہاتھ پاؤں دھلے گھر میں داخل ہونے کو مفلسی اور عذاب سے تصور کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ سارے اقوال بے حقیقت ہیں، یہ سارے اعمال بے بنیاد ہیں، بے سند ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ رزق میں تنگی، رزق میں فراخی، رزق میں کشادگی، نفع اور نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جو روزیوں میں تنگی کرتا ہے، روزیوں میں اضافہ کرتا ہے، روزیوں
روزیوں کو بڑھاتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اللہ بھی کسی کو مالدار بناتا ہے, اللہ بھی کسی کو سرمایہ دیا کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے, پوری دنیا والوں کو پیغام دے دیجئے, جب میں اپنے ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں, اللہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سلسلے میں جو چاہے, اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہو میرے سلسلے میں نفع دینے کی نقصان دینے کی, بس اتنا ہی میرے پاس. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر میں غیب کو جانتا, غیبیات پر میری جانکاری ہوتی, تو میں بہت سارے خزانوں کو, بہت سارے خیر کے امور کو میں سمیٹ لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور اس نبی کو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. حضرات گرامی, جس کا خلاصہ یہ نکلا, چاہے کبوتر پالنے کا مسئلہ ہو, چاہے چپل کے الٹی ہو جانے کا مسئلہ ہو, یا میت کی تدفین کے بعد پیٹ دکھا کر آنے کا معاملہ ہو, یا ادھار مانگنے کا معاملہ ہو, اگر بعض الفاظ ایسے ہماری زبان سے صادر ہوتے گے تو یقین جانے یہ ہماری توحید کے لیے سم قاتل ہے, یہ ہماری توحید کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اگر ایک طرف ہم کو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے, اللہ رب العالمین ہی روزی رساں ہے, اللہ رب العالمین ہی داتا ہے, اللہ رب العالمین ہی غریب نواز ہے, اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا ہے, ایک طرف ہم نحوست کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ہم غلاظت کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ہم شرک کی بات کرتے ہیں. حضرات گرامی, ہمارے معاشرے میں بالعموم ایسا ہوتا ہے, اگر کسی آدمی کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ کر زمین پر گر گئی تو ایسے آدمی کو اور اس عمل کو نحوست سے تعبیر کیا جاتا ہے. صبح سویرے کسی مانگنے والے, کسی فقیر, کسی سائل سے یا کسی بیوہ سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہو گئی تو ہماری زبان سے یہ جملہ ادا ہونے میں تاخیر نہیں ہوتی ہے کہ آج ہمارا کام بہتر نہیں ہوگا, آج ہمارے کام میں ناکامی ہاتھ آئے گی, آج ہمارے کام میں خیر و برکت کا پہلو نہیں رہے گا. اور اگر گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا, گھر میں کوئی آفت, کوئی مصیبت ہو گئی, فوراً یہ کہتے ہیں فلاں آدمی منحوس ہے, اس آدمی کے نحوست کی وجہ سے یہ حادثہ ہمارے گھر میں پیش آیا. ایک نئی نویلی دلہن جب دولہا کے گھر پہنچتی ہے, اپنی شادی کے پہلے دن پہنچتی ہے, دستک دیتی ہے, چوکھٹ کر پہنچتی ہے, اور عین اسی وقت اور اسی دن اسی رات کوئی حادثہ پیش آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کسی پریشانی میں دولہا کے گھر والے مبتلا ہو جائیں, تو دولہا کے گھر والے یہ کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں کہ آنے والی دلہن منحوس ہے, آنے والی دلہن خیر و برکت سے محروم ہے, آنے والی دلہن مبغوض ہے. حضرات گرامی, اندازہ کیجئے ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس معیار کا جملہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ایمان کو کھوکھلا کر دے. اور ہم راستہ چل رہے ہیں, راستہ چلتے وقت کسی کالی بلی کا گزر ہو گیا, کسی عام بلی کا گزر ہو گیا, یا کسی بلی نے ہمارے گھر پر رونا شروع کر دیا, یا بلی نے ہمارے گھر پر آواز کرنا شروع کر دیا, کسی الو نے بولنا شروع کر دیا, کسی الو نے رونا شروع کر دیا, تو ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں, ہم میں سے بعض افراد کا یہ عقیدہ, یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے کام میں برکت نہیں ہوگی, ہمارے خاندان میں جھگڑا ہونے والا ہے, ہمارے خاندان میں کوئی آفت, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آنے والی ہے, ہمارے گھر کا کوئی فرد مرنے والا ہے. عزیزان گرامی, ایک الو کا یہ دخل, ایک الو اتنا زیادہ پاورفل ہو گیا, ایک بلی اتنی زیادہ پاورفل ہو گئی کہ ہمارے راستے کو کاٹ دے اور ہمارے خاندان, ہمارے گھر کے افراد پر مصیبت اور پریشانی کو ڈال دے. اسی طریقے سے ایک معمولی کوا, معمولی پرندہ کوا بولتا ہے, گھر پر بیٹھ کر کے بول دیا, تو اسی صورت میں بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ آج مہمان کی آمد ہوگی, آج مہمان حضرات تشریف لائیں گے. حضرات گرامی, کیا کسی انسان کو, کسی پرندے کو, کیا دنیا کی کسی چیز کو منحوس قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کو, کسی جانور کو, کسی پرندے کو یا کائنات کی کسی چیز کو منحوس قرار دیا جا رہا ہے تو یاد رکھیں یہ کافروں کا عمل ہے, یہ مشرکوں کا شیوا ہے, یہ گمراہوں کا وتیرہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر کوئی
یعنی مشرکین مکہ کو کوئی بھلائی پہنچتی، کوئی خیر کا معاملہ پہنچتا تو یہ کہتے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچ جاتی، کوئی پریشانی پہنچ جاتی تو یہ کہتے اے محمد تو منحوس ہے، تیری نحوست کی وجہ سے یہ پریشانی مجھے آئی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو منحوس قرار دے دیا مشرکین مکہ نے، اور اسی طریقے سے فرعون اور قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی پوری برادری اور پوری قوم کو منحوس سمجھتے تھے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یعنی جب فرعون اور فرعون کے قوم کے لوگوں کو کوئی بھلائی پہنچتی تو فرعون اور فرعون کے قوم کے لوگ یہ کہتے تھے یہ تو ہم ہی اس کے مستحق ہیں، ہم ہی اس کے حقدار ہیں، اس دنیا میں اس خیر کا حقدار کوئی نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے۔ لیکن جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی پہنچتی تو فرعون اور فرعون کے لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ ذات گرامی اس طریقے کے نہ جانے کتنے عقائد ہمارے دلوں میں پیوست ہیں اور ہماری زبان سے صادر ہو جاتے ہیں اور ہم اس کی خطرناکی کا احساس تک نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے بعض افراد ایسے ہیں اپنی قسمت کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، اپنی تقدیر کا پتہ لگانے کے لیے، گمشدہ چیزوں کے حال کو جاننے کے لیے، گمشدہ چیز کا پتہ لگانے کے لیے بسا اوقات اوجھاؤں کے پاس جایا کرتے گئے، پیروں کے پاس جایا کرتے گئے، کاہنوں کے پاس جایا کرتے گئے، اور نجومیوں کے پاس جایا کرتے گئے، شعبدہ باز ملاؤں کے پاس جایا کرتے گئے، جن کے پاس نہ ایمان ہے، نہ سنت ہے، نہ قرآن ہے، نہ کتاب اللہ، نہ سنت رسول کی کوئی عظمت، کوئی اہمیت ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس اپنی تقدیر، اپنی قسمت کے حال کو جاننے کے لیے ہم جیسے ایمان والے پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، یعنی جو آدمی کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس اور کسی ہاتھ کے لکیر کو دیکھنے والے کے پاس پہنچتا ہے یا کسی کاہن کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کچھ چیزوں کے سلسلے میں دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو یقین جانے شریعت محمدیہ نے اعلان کیا ایسے شخص کی 40 دن کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی ریکھا دیکھنے والے کے پاس اور کسی قسمت بتانے والے کے پاس پہنچ گیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی، گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کے ساتھ کفر کیا، انکار کر دیا۔ اتنی سخت وعید، اس کے باوجود جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، جب لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اوجھاؤں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ایک غیر مسلم اوجھا ہے، ایک مشرک اوجھا ہے اور کفر و شرک میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے اوجھاؤں کے پاس بالخصوص ہمارے معاشرے کی خواتین جو ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کی عورتیں جو ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری کمیاں، یہ سارے کے سارے نقائص، یہ ساری کی ساری بدعقیدگی عورتوں کے ہاں مردوں کے مقابلے میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، کچھ لوگ موسمی حالات اور انسانی زندگی میں ستاروں کی تاثیر اور قوت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور بارش کی نسبت ان ستاروں کی جانب کرتے ہیں۔ ستارے اللہ رب العالمین کی محض ایک مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین کے اختیارات، اللہ رب العالمین کے تصرفات میں کائنات کی کوئی چیز شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ اور اگر بارش کے نزول کے بعد انسان یہ کہتا ہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو یاد رکھیں آدمی شرک کر رہا ہے، اسباب شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اسباب شرک کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على المیت، یعنی میری امت کے اندر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری امت یعنی امت محمدیہ میں جاہلیت کے 4 امور ہمیشہ قائم رہیں گے، ہمیشہ بعض لوگ اپناتے رہیں گے۔ ان میں پہلی چیز الفخر بالاحساب، آدمی اپنے حسب پر، اپنی سرمایہ داری پر فخر کرتا رہے، آدمی اپنے نسب پر فخر کرتا رہے کہ ہم فلاں خاندان کے گئے، فلاں قبیلے کے گئے، فلاں ذات برادری سے ہمارا تعلق ہے،
والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش طلب کرنا. یہ امور ایسے ہیں جو زمانے جاہلیت کے ہیں، لیکن وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان والے بھی ایسی چیزوں کو اپناتے رہیں گے. یہ وجہ ہے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مقام حدیبیہ میں تھے، اور مقام حدیبیہ میں زور کی بارش ہوئی، اور بارش کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ مصلیوں کی طرف متوجہ ہو گئے، مصلیوں کی طرف آپ نے اپنا چہرہ کر لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے. ادب دیکھیے، ادب دیکھیے. ایک عالم ہے، صحابہ کرام متعلم ہے، عالم کی موجودگی میں صحابہ کرام فتویٰ بازی نہیں کر رہے. اور آج کا معاملہ یہ ہے علماء موجود ہیں، مستند علماء موجود ہیں جو فتویٰ بازی کرنے میں آگے ہیں. ابھی عالم صاحب خاموش ہے، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. مول صاحب آپ خاموش رہیے، میں جواب دے دیتا ہوں. یہ معیار ہمارے سماج کا ہے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ کرام کا جواب آتا ہے اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ، میرے رب نے تمہارے بعض عمل کی وجہ سے، میرے رب نے تمہارے بعض عمل کی وجہ سے فوراً وحی نازل کر دی ہے. میرے رب نے یہ کہا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر. اے محمد، میرے بندوں میں سے بعض بندوں نے آج ایمان کی حالت میں صبح کیا ہے اور بعض بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جس نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی رحم و کرم اور رحمت کی بنیاد پر بارش ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی فضل سے بارش ہوئی ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. لیکن جس نے یہ کہا وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فلاں نچھتر کی وجہ سے، فلاں بارش کی وجہ سے، یا فلاں مہینہ لگ چکا ہے، فلاں مہینے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، تو ایسا شخص میرے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے، ستاروں پر ایمان لانے والا ہے. اندازہ کیجئے ستاروں کی بارش میں کیا تاثیر ہو سکتی ہے، ستاروں کی بارش میں کیا قوت ہو سکتی ہے؟ کوئی قوت نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور جہاں تک ستاروں کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. باقی چوتھے مقصد کو تلاش کرنا اسباب شرک میں اپنے آپ کو ملوث کرنا ہے. پہلا ستارے کا پہلا مقصد ہوتا ہے آسمان کی زیب و زینت کے لیے، آسمان کی آرائش اور زیبائش کے لیے اللہ رب العالمین نے ستاروں کو پیدا کیا. سورہ قلم میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور دوسرا مقصد یہ ہے شیطانوں کے مارنے کا آلہ ہے. جب اللہ رب العالمین ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو کوئی فرمان اللہ رب العالمین صادر کرتا ہے، تو یہ شیطان اللہ رب العالمین کی اس بات کو سننا چاہتے ہیں اور سن کر کے لوگوں کے درمیان پھیلانا چاہتے ہیں. اور ایسے وقت میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں ستارے کے ذریعے ان فرشتوں کو مارو. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا یہ دوسرا فائدہ ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعہ سفر کرنے والا آدمی اپنے سفر کو طے کرتا ہے. اور آج سے 50 سال پہلے جائیے، ہمارے آبا و اجداد اپنے آبا و اجداد سے پوچھیں جو سفر ہوا کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچ گیا، اتنا وقت ہو چکا ہوگا. شریعت نے صرف 3 فائدے ستاروں کے بتائیں. اگر چوتھا فائدہ بارش میں دخل ہے تو عزیزان گرامی یہ شرک ہے. اسی طریقے سے ایک عام تعبیر، ہم میں سے بیشتر افراد یا بعض علماء کرام بھی نکاح خانی وغیرہ کے موقع پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. ہماری شادی ہو رہی ہے، بچی کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، ہم کارڈ کے چھپانے کے وقت اور کارڈ کی چھپائی کے وقت ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دختر نیک اختر. علماء کرام نکاح خانی کے وقت کہتے ہیں دختر نیک اختر کا نکاح. حضرات گرامی، اختر کے معنی ہوتے ہیں تارے کے، اختر کے معنی ہوتے ہیں ستارے کے. یعنی نیک اختر، اچھی قسمت والی، نیک ستارے والی،
اچھی ستارے والی، یعنی اس بندی یا اس بیٹی یا اس بیٹی کا حق کو ہم نے چاند کے حوالے کر دیا، ہم نے ستارے کے حوالے کر دیا، اس کی قسمت ستارے کے حوالے ہم نے کر دیا۔ عزیزان گرامی، اندازہ کیجیے، یہ الفاظ ایسے ہیں، یہ بات چیزیں ایسی ہیں جن کی خطرناکی کا احساس نہیں کر سکتے۔ دخترے نیک اختر کا استعمال ہے اسباب شرک میں سے، اس لیے کہ ستاروں کا کوئی دخل نہیں ہوا کرتا ہے، اسی لیے ستاروں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے فلاں بچہ اگر فلاں ستارے کے زیر سایہ پیدا ہوا وہ خوش بخت ہوگا، فلاں بچہ فلاں ستارے کے زیر اثر پیدا ہوا نیک بخت ہو جائے گا، اور اس کی خطرناکی کا احساس ہم کو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کسی کمرے میں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، اچانک ایک آدمی پہنچتا ہے اور عین اسی وقت لائٹ کٹ جاتی ہے۔ لوگ برملا کہتے تھے، ارے کتنا منحوس تم ہو جی، تمہارے آنے کی وجہ سے لائٹ کٹ گئی، تم کتنے منحوس ہو، ایسا جملہ تم نے کہہ دیا کہ لائٹ کٹ گئی۔ یہ خطرناک ہے عزیزان گرامی، ہماری توحید کے منافی ہے، ہمارے ایمان کے منافی اور مخالف ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کہہ جاتے ہیں وہ احساس تک نہیں کر پاتے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں، سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، چاند گرہن سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں مشہور ہیں۔ جو عورت حمل سے ہوگی، پیٹ سے ہوگی، ایسی عورت یا اور اس عورت کا شوہر گھر میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، بالخصوص ایسی عورتیں سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت کسی چیز کو نہیں کاٹ سکتی ہیں، نہ تو آلو کاٹ سکتی ہیں، نہ تو پیاز کاٹ سکتی ہیں، کوئی کام نہیں کریں گی، کوئی کسی کاٹنے والی چیز پر عمل نہیں کریں گی، اس لیے کہ اگر کسی چیز کو کاٹ دیا تو پیٹ کا بچہ نقصان ہو جائے گا، حمل ساقط ہو جائے گا۔ باطل ہے یہ نظریہ، غلط ہے یہ فکر، شریعت سے میل نہیں کھاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حمل کے سلسلے میں کتنی ساری خرافات۔ اگر ایک بچہ، ایک عورت حمل سے ہے تو یہ کہا جاتا ہے سورہ یوسف کی تلاوت کرو، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، سورہ مریم کی تلاوت کرو، حالت ولادت کا جو مرحلہ ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گا، سہل ہو جائے گا۔ سورہ انشقاق کو اپنی بائیں ران پر باندھ کر تعویذ لٹکا لو، ولادت کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے حاملہ عورت کے تعلق سے مشہور ہے کہ اگر عورت حمل سے ہے تو اس گھر میں کوئی تعمیری کام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ بچہ ضائع ہو سکتا ہے، بچہ برباد ہو سکتا ہے، ناقص الخلقت ہو سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر عورت حمل سے ہے تو ایسی عورت کا شوہر کسی قبر میں اتر کر کے کسی میت کو نہیں اتار سکتا ہے، ورنہ بچہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ کیسے عقائد ہیں، یہ کیسے نظریات ہیں جو ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، بالخصوص عورتوں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، ہم میں سے بعض لوگ انگوٹھی پہننے کے عادی، شوق ہیں، بالکل شوق کیجیے، اللہ کے نبی پہنتے تھے چاندی کی انگوٹھی، لیکن بعض افراد مختلف قسم کے پتھر اور مختلف قسم کے دھاتوں کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ عقیق کی انگوٹھی پہن لیا، فیروزہ کی انگوٹھی پہن لیا کہ اس سے فتح و نصرت ملے گی، اور عقیق کی انگوٹھی پہن لیا کہ دشمنوں سے بلاؤں سے بچنے کا ایک آسان ذریعہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، کیا پتھروں کے اندر اتنی تاثیر ہے؟ اگر پتھروں کے اندر اتنی تاثیر ہے تو یاد رکھیں، دنیا کے اندر واحد پتھر ایسا ہے جس کا چومنا مستحب ہے، دنیا کے اندر واحد پتھر ایسا ہے جو نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، لیکن اس کے چومنے کی وجہ سے ہمارے گناہ ختم ہو جایا کرتے، وہ ہے حجر اسود۔ لیکن حجر اسود کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوما تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، یا حجر اسود انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ وہاں صحابہ کرام پتھروں کے سلسلے میں بالخصوص حجر اسود کے سلسلے میں اپنا نظریہ بیان کر دیا کہ حجر اسود جیسا متبرک مقدس پتھر بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کیا عقیق نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ فیروزہ کی انگوٹھی نقصان کا مالک ہو سکتی ہے یا نفع نقصان کا مالک ہو سکتی ہے؟
ہرگز نہیں. اسی طریقے سے بعض افراد عمرے کے لیے گئے, حج کے لیے گئے, اور لوٹنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے مدینہ مکرمہ سے خاک شفا لائی ہے. خاک شفا لے کر کے ڈھونڈ رہے ہیں, خاک شفا لے کر کے دوڑ رہے ہیں کہ ہم نے جبل رحمت سے اس پتھر کو لیا ہے, اور ہم نے اس جبل رما سے اس پتھر کو لایا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو رکھ دیا جائے تو ایسی صورت میں شفا مل جائے گی. شرک ہے عزیزان گرامی, شرک ہے عزیزان گرامی. یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں, ہم مکان کی تعمیر کر رہے ہیں, فلاں آدمی مکان کی تعمیر کر رہا ہے. مکان کی تعمیر کے سلسلے میں باطل نظریہ یہ ہے, اگر واستو کی رعایت نہیں کی گئی, لحاظ نہیں کیا گیا کہ بیڈ روم کدھر ہونا چاہیے, کچن کدھر ہونا چاہیے, مہمان خانہ کدھر ہونا چاہیے, واستو کی رعایت نہیں کی گئی, آنگن کدھر ہونا چاہیے, اگر اس کی رعایت نہیں کی گئی تو ایک باطل نظریہ, ایک باطل فکر یہ موجود ہے سماج کے اندر, گھر منحوس ہو جائے گا, گھر کے اندر کبھی خیر و برکت کا نزول نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, یہ بعض ایسے عقائد ہیں, اس کے علاوہ اور بعض عقائد ہیں جو آئندہ خطبات میں آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں. بس ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام تر اختیارات, تمام تر قوتیں, تمام تر طاقتیں صرف اللہ رب العالمین کی. کامیابی دینے والا, ناکامی دینے والا, عزت, ذلت, نفع و نقصان, ذلت و پستی, ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات, اور نفع و نقصان ہر چیز کا ظہور اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہوتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, جو مقدر میں تھا وہی چیز نازل ہوئی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تھا, اعلم ان الامة الذي اجتمعوا على ينفعوك بشيء. اے عبداللہ بن عباس, یاد رکھو, اگر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہتی ہے, تمہیں کوئی خیر دینا چاہتی ہے, تو اتنا ہی خیر دے سکتی ہے جو خیر تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اور دنیا کی کوئی طاقت تمہارا نقصان پہنچانا چاہتی ہے, اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو نقصان تمہارے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے. اس لیے عزیزان گرامی, اللہ پر توکل ہونا چاہیے, اللہ پر یقین ہونا چاہیے, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. ہر صورت میں, ہر حالت میں اللہ رب العالمین ہی روزی رسا ہے, اللہ رب العالمین ہی تمام حالات کا مالک ہے, اللہ رب العالمین ہی آسانیاں پریشانیاں دینے والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, اللہ رب العالمین جو رحمت دے دے, دنیا کی کوئی طاقت اس رحمت کو روک نہیں سکتی ہے. نماز کے بعد ایک دعا ہم پڑھتے ہیں, نماز کے اختتام کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ, جو تو بھلائی دے دے, دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کو روک نہیں سکتی ہے. اے اللہ, جس بھلائی کو تو روک دے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی. عزیزان گرامی, یہ نظریہ ہونا چاہیے, یہ فکر ہونی چاہیے. اللہ پر بھروسے کی, اللہ پر یقین کی, اللہ پر توکل کی, تب ہماری یہ پریشانیاں کٹیں گی. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عقید توحید پر کاربند رکھ. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک اور شرک کی آلائشوں سے محفوظ رکھ. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.